دنیا کے امتحانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات میں ایک فرق ہے۔ دنیا کے امتحانات میں سے اکثر کا تعلق انسان کی معلومات، اس کے حافظے اور علم سے متعلق ہوتا ہے، تجربے اور عمل سے تعلق کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو سوالات کریں گے یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو پرکھتے ہیں تو ان کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ ان باتوں کا تعلق عملی زندگی سے تھا، علم، تھیوری اور نظریے سے کم تھا۔ یہی حال آخرت میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے اکثر کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ دنیا کے امتحانات اور آخرت کے امتحانات میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کا امتحان جب انسان دینے جاتا ہے تو سوالات کا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ آخرت میں پوچھے جانے والے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشکارا کر دیے ہیں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو آخرت میں آپ سے پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر دی تھی تو اس نے یہ عمر کہاں خرچ کی۔ یہ عمر ہمارے پاس امانت ہے، اس کو انسان ایک زائد چیز نہ سمجھے، اپنی ملکیت نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم نے اس امانت کو، اس عمر کو کہاں خرچ کیا۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات میں، اس کے احکامات کو ماننے میں خرچ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا، فضول چیزوں میں اس عمر کو ضائع کر دیا؟ تو پہلا سوال عمر سے متعلق ہوگا۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا کہ اپنی جوانی کو کہاں بوڑھا کیا، کہاں خرچ کیا۔ عموماً پہلا سوال یعنی ایک عمومی طور پر پوری زندگی سے متعلق ہوگا، جبکہ دوسرا سوال خاص طور پر جوانی سے متعلق ہے۔ بڑھاپے میں مختلف قسم کے اعذار اور بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش بھی کرے تو بعض اوقات اس میں طاقت نہیں رہتی، لیکن جوانی میں انسان ہر قسم کے اعمال کر سکتا ہے۔ تو پہلا سوال مطلقاً عمر سے متعلق ہوگا، اور دوسرا سوال خاص طور پر جوانی سے متعلق ہوگا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ مال کہاں خرچ کیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمت اور طاقت عطا کی تھی، دست و بازو عطا کیے تھے، اس سے تم مال کماتے تھے، تو بتاؤ کہ تم نے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا، جائز طریقے سے کمایا، یا حرام طریقے سے کمایا، کس طرح کمایا، ذرا یہ سارا بتاؤ۔ چوتھا سوال کہ مال تو تم نے بالفرض اگر حلال طریقے سے کما لیا تو اب یہ بتاؤ کہ کہاں کہاں خرچ کیا۔ آیا جائز جگہوں میں خرچ کیا، درست جگہوں پر خرچ کیا، یا فضول چیزوں میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ کر دیا؟ تو ذرا اس کا جواب دو۔ تو یہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ مجازی طور پر ہمیں دیا ہے، حقیقی طور پر اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ کہ فقراء کو تم اللہ کے ان مال میں سے دے دو جن مالوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے۔
یعنی تم اس مال کے حقیقی مالک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہیں۔ تو لہٰذا یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، دنیا میں کسی عدالت نے، کسی ادارے نے بالفرض اگر ہم سے نہ پوچھا، ہم ان اداروں سے بچ بھی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے بچ نہیں پائیں گے۔ لہٰذا انسان سوچ سمجھ کر پیسے کمائے، اور جب خرچ کرنے کا موقع آئے تب بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ پانچواں سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ انسان کے علم اور عمل سے متعلق ہے کہ تمہیں علم تو بہت ساری چیزوں کا تھا، تم نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اگر آج ہم غور و فکر کریں تو دین کی بہت سی چیزوں کا ہمیں علم ہے، دین کے فرائض کا بھی ہمیں علم ہے، دین میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہے، لیکن ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں سے کتنے فرائض اور واجبات پر ہم نے عمل کیا، اور دین کے کتنے محرمات ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہیں تو ان سے ہم بچے یا نہیں۔